تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو خبر ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اس رات فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے، ہر حکم کے، ہر امر کے خیر کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور شب قدر کا وقت ہوتا ہے صبح صادق تک، یعنی صبح کی فجر کی اذان تک۔ محترم سامعین اکرام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی ماں اور بہنوں، یہ سورہ لیلۃ المبارکہ سورہ قدر، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو، تمام مہینوں میں رمضان کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح تمام راتوں میں شب قدر کو فضیلت بخشی ہے۔ شب قدر کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو کچھ فضائل تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمائے ہیں، کچھ فضائل وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمائے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے شب قدر کے متعلق باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس سے پہلے کہ آپ حضرات دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر کی مبارک رات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے فضائل میں جس بنیادی بات کا تذکرہ فرمایا، اس رات میں قرآن حکیم کو نازل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا قرآن اس قدر برکت والی کتاب بنایا ہے، اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہوگا وہ بابرکت والا ہوگا۔ ملت اسلامیہ کے
दर्दमंद साथियों, आप देखें कि आप कहीं बाजार में जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक बहुत कीमती रुमाल मिलता है, आप उसे उठाते हैं, मामूली सा झटक कर उसको अपने कंधे पर रख लेते हैं। न कोई इसका एहतराम किया, न कोई इसकी अज़मत को अपने दिल में लाया, बस एक कीमती कपड़ा समझकर उठाया और साथ में चल दिए। मगर मस्जिद तशरीफ़ ले जाते हैं तो आपको एक पुराना बोसीदा ग़िलाफ़ कपड़ा मिलता है, उसे आप उठाते हैं, झाड़ते हैं, चूमते हैं, फिर आँखों पर लगाते हैं, फिर इज़्ज़त और एहतराम के साथ अलमारी में रख देते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है, भाई बाज़ार से आपको इस कदर कीमती कपड़ा मिला, आपने सिर्फ एक मरतबा झाड़ कर उसे कंधे पर रख लिया, कोई इज़्ज़त नहीं, कोई एहतराम नहीं, इस कपड़े का आपने नहीं किया था, मगर आपने मस्जिद में इस कपड़े को देखते ही उठाया, फिर चूमा, आँखों से लगाया, फिर बड़े ही अदब एहतराम से अलमारी में रखा। इस कीमती कपड़े का एहतराम क्यों नहीं किया? इस कदर इसका एहतराम क्यों किया गया? इसकी क्या वजह है? तो आप फ़ौरन जवाब देंगे, भाई जो कपड़ा मुझे बाज़ार से मिला था वो कीमती ज़रूर था, मगर वो एक आम कपड़ा था। लेकिन ये ग़िलाफ़ अगरचे कीमती कपड़ा नहीं था, मगर इसकी निस्बत कुरान से थी, इसका ताल्लुक़ कुरान से था, इसका ताल्लुक़ अल्लाह की किताब से था। इसकी निस्बत ने मुझको मजबूर किया मैं इसका एहतराम करूँ, इसे आँखों से लगाऊँ, क्योंकि जो चीज़ कुरान से मिल जाती है, जिसका ताल्लुक़ कुरान से हो जाता है, वो बाबरकत हो जाती है और इसकी निस्बत इसे ऊंचा कर देती है। क्योंकि निस्बत ऊंची थी और इसने कपड़े को भी ऊंचा कर दिया, मालूम हुआ कुरान खुद ऊंचा, जो चीज़ इससे मुताल्लिक होगी वो भी ऊंची हो जाएगी। क्यों? वो इसलिए कि जिसके सीने में कुरान आया वो सीना अफजल हो गया, जिस मदीने में कुरान आया वो मदीना अफजल हो गया, जिस महीने में कुरान आया वो महीना अफजल हो गया, जिस रात में कुरान आया वो रात अफजल हो गई। लैलतुल क़द्र बहुत मुबारक रात, लैलतुल क़द्र बहुत अफजल रात, लैलतुल क़द्र बहुत ऊंची रात, लैलतुल क़द्र बाबरकत रात, मगर इस रात को कुरान ने अफजल बनाया। अगर कौम बुलंद होना चाहती हैं, सुरखरू होना चाहती हैं, बाअज़मत बाकमाल शान शौकत में रहना चाहती हैं, अगर आप बुलंद होना चाहते हैं, आपकी बुलंदी, कौम की बुलंदी, मुल्क की बुलंदी, मुल्क की सालिमियत, कौम की सालिमियत, दुनिया में अमन की सालिमियत सब कुरान से वाबस्ता हैं। और आएँ कुरान से आप अपना वाबस्ता लगाएँ, कुरान के आइन में शामिल हो जाएँ। इस रात को जो लोग सिर्फ नवाफिल पढ़कर खुश हो जाते हैं, हमने लैलतुल क़द्र का हक़ अदा कर दिया, इनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जब तक अक़ीदा, अमल और ज़िंदगी के दिन और रात कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक नहीं होंगे, तुम्हारी किसी नेकी को बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत नहीं बख्शा जाएगा। हमारे अक़ीदे में कुरान आए, हमारे अमल में कुरान आए, हमारे किरदार में कुरान आए, हमारे इक़्तिदार में कुरान आए, हमारे कौल और अमल में कुरान आए, बहरहाल हमारी पूरी ज़िंदगी कुरान के रंग में रंग जाए, तो फिर क्या कहा जाए, तुमने लैलतुल क़द्र का हक़ अदा कर दिया, हमने लैलतुल क़द्र का फिर हक़ अदा कर दिया। शब कदर के सिर्फ इसी रात की इबादत 1000 महीने से अफजल बरतर होगी। अगर हिसाब लगाया जाए तो 1000 महीने के 83 ईयर्स बनते हैं, 80 पर 3 साल बनते हैं। गोया इस एक रात की इबादत का मकाम 80 पर 3 साल की इबादत के बराबर हो जाता है। जिस तरह इस दौर में हज़ारों किलोमीटर सफ़र का चंद घंटों में तय हो जाना है, इस पर किसी को ताजुब नहीं, बल्कि इसे तरक्की याफ्ता दौर कहा जाता है। पहले ऊँटों की सवारी थी, घोड़ों की सवारी थी, अब तो हवाई जहाज़ों की सवारी होती है। इसलिए दिनों का सफ़र और महीनों की मुसाफत चंद घंटों में हम लोग तय कर लेते हैं। इसलिए और इसी तरह लैलतुल क़द्र की इबादत को इसी तरह परवाज़ अता की जाती है, वो सालों के दराजात, घंटों के मुसाफत तय करती है। उम्मतिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को सआदतों, बरकतों, रहमतों, नियमतों से मालामाल कर देती है। ये नियमत, ये अताए खुदावंदी हैं, ये हुजूर की उम्मत पर इनायत खुदावंदी हैं, ये कुरान के बरक़ रफ्तारी का जिंदा सबूत है। कुरान की संगत और कुरान का ताल्लुक़ और यारी और साअतों में वो मंजिलें तय करा देती हैं जो दूसरे तरीक़ों से मुमकिन नहीं है। उम्मतिया मोहम्मद की उम्र यही उम्र होगी, 60-70 साल, किसी की लगभग होगी ज़्यादा। कोई एक आध निकल जाए, सेंचुरी पार कर ले, वो अलग बात है। पहली उम्मतों की उम्रें सैकड़ों बरस, हज़ारों बरस होती थी। आखिर इनसे भी इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला को बुलंद करना मकसद था।
اسی کثرت عبادت سے بھی اس امت کی عبادت کو بڑھانا تھا۔ یہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، قرآن کی نسبت کی برکات ہیں کہ سالوں کا کام مہینوں میں ہو گیا اور مہینوں کا کام راتوں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے جن انعامات سے سرفراز فرمایا، ان میں ایک عظیم ترین یہی رات ہے۔ ایک رات میں عبادت کا ثواب اللہ اکبر 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر، اس کی مقدار سالوں کے اعتبار سے 83 اور 4 مہینے، 80/3 سال 4 مہینے بنتی ہیں۔ روایت سے بات معلوم ہوتی ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا، وہ مسلسل 1000 سال تک ہتھیار بند ہو کر جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہا، جس کو سن کر حضرات صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یوشع بن زکریا علیہ السلام، زکریا اور اسی طرح سے یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے 80 سال اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پلک تک نہیں جھپکی، تو حضرت صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے، خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے مختصر عمروں کے اعتبار سے احساس ہوا کہ یہ لوگ پچھلی امتوں کی لمبی عمر رکھنے والے عبادتوں اور ان کے تقووں کے درجے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر کا تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ اب فرض کیجئے کسی کو 10 سال شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے تو اسے 833 برس 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، اور 20 سال شب قدر نصیب ہو تو پھر 1660 برس 8 مہینے کا ثواب ملے گا۔ اس سے آگے حساب لگا لے، اسی اعتبار سے امت یا محمد کی عبادت کے شوقین اللہ اکبر خوش ہو جائیں۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات جو پہلی امتوں کے عبادت گزاروں سے سبقت لے جائیں گے۔ یہ اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اس کا جس قدر بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر فرد کو اس سعادت سے مسلسل سعادتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شب قدر کی عظمت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر بیان فرمایا، جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر میں اتارا ہے۔ مفسرین لکھتے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے اتارا گیا ہے جو آسمان دنیا میں واقع ہیں، شب قدر میں اتارا گیا، پھر وہاں سے حسب موقع 23 سال میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر بذریعہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کا نام شب قدر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ قدر کے معنی مرتبہ اور عظمت کے آتے ہیں، مقام کے آتے ہیں، تو چونکہ یہ رات بابرکت اور عظمت ہے اور قرآن مقدس جیسی پرعظمت کتاب اس میں نازل ہوئی ہے، اس طرح اس رات میں عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعظمت ہو جاتا ہے، اس لیے شب قدر کہا گیا۔ دوسری وجہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس رات میں آئندہ سال کے فیصلے اور منصوبے مثلاً کہا گیا کہ کہاں بارش ہوگی، کہاں سوکھا رہے گا، کن لوگوں کو روزی ملے گی، لوگ محروم رہیں گے، اس طرح کون زندہ رہے گا، کس کو موت آئے گی، یہ تمام تفصیلات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے فرشتوں پر ظاہر کر دی جاتی ہے، اس لیے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے وقت کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں، لیکن اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں کوئی رات ہوتی ہے، اور ان راتوں میں بھی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 اس کے اندر شب قدر کی امید زیادہ ہے، اور 27ویں شب میں سب سے زیادہ امید ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو اسی تاریخ کو پایا، گویا کہ متعین کر دیا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں بالخصوص گھٹنے ٹیک کر شب قدر کی تلاش میں لگ جانا چاہیے۔ اتنی عظیم و فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے 10 راتیں عبادت میں گزار دینا کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ دل میں جذبہ اور تڑپ ہو۔ شب قدر کو کیوں چھپا کر رکھا گیا؟ بہتر تھا اسے اعلان کر دیا جاتا تاکہ شائقین اپنی پوری توانائیاں اس رات کو وصول کرنے میں لگا دیں۔ تو اس کا جواب میں فرمایا ہے علماء نے،
اگر ایک رات متعین کر کے فکس کر کے بتا دی جاتی تو اسی رات میں لوگ بھروسہ کر کے عبادت کرتے، بقیہ زندگی میں عبادت نہ کرتے، بقیہ راتوں میں ذوق نہیں، شوق نہیں، تڑپ نہیں، طلب نہیں، فکر نہیں، حلاوت نہیں۔ شب قدر کی تلاش کے بہانے سے 5 راتوں میں میرے بندے عبادت کریں گے، میرے بندیاں عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، جس طرح اس رات میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طرح اس میں گناہ کا وبال بھی بہت بڑا ہوا ہے۔ جو عادی مجرمین ہیں، ان کا اس رات میں گناہوں سے نہ بچنا کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی قرار پایا ہے، اس لیے انجام کے اعتبار سے اسے چھپا رکھنا ہی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس رات کو جس شخص کو زندگی میں شب قدر ملے وہ اس میں عبادت کی سعادت سے محروم رہ جائے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم مہینہ ہے، تم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں عبادت سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور محروم کے علاوہ کوئی شخص اس خیر سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو شب قدر میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں قطعاً غفلت نہیں برتنی چاہیے اور نہ ہی محروم ہونے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ شب قدر کی اس راتوں میں کن اعمال سے ہم اپنا وقت گزاریں گے؟ حدیث میں آتا ہے شب قدر کی فضیلت تو اس سے بھی حاصل ہے، جو مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ شب قدر کا عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ لیکن یہ سب سے ادنا درجہ ہے، بہتر ہے اس رات میں مختلف عبادتوں کو جمع کر کے خوب جی لگا کر نہایت ذوق و شوق اور بشاشت سے عبادت میں مشغول رہیں۔ تلاوت قرآن کریم اس طرح توجہ کے ساتھ کرے کہ جب آیات رحمت سے گزرے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا امیدوار ہو، جب آیات عذاب پر سے گزرے پڑھتے ہوئے تو جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے بے اختیار ہاتھ بارگاہ عزت میں دراز ہو جائیں، لمبے ہو جائیں۔ اسی طرح نوافل کی کثرت کرے، موقع کم از کم صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، حمد و ثنا، استغفار اور درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، دعا اور مناجات میں مشغول رہیں۔ یہ پوری رات قبولیت کی رات ہیں۔ اس رات میں آسمان سے ملائکہ کے پر جو ہیں وہ اپنے پروں کے ذریعے سے اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کو اپنے جھرمٹ میں اپنے پروں کے اندر لے لیتے ہیں۔ ملائکہ کی صحبت کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں، خوش و خضوع کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اس انداز میں اور قوت میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اس دن دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائیاں اور کامیابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتے جو چاہے گا۔ ہر طرح کی برائیوں اور شرور سے پناہ مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر مجھے اللہ تعالیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کون فرماتے ہیں؟ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں راوی ہیں، کیونکہ وقت لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کیا کلمات ادا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں اس لیے مجھے بخش دیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں اس لیے مجھے بخش دیجئے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے، شب قدر کے لیے کوئی مستقل عبادت شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں امت کے افراد کو آزادی دی گئی ہے، وہ اپنی بشاشت کے اعتبار سے جس عبادت میں زیادہ جی لگیں اس میں اپنا وقت صرف کریں، جیسا کہ ابھی اوپر پہلی باتیں میں آپ کو بتایا تھا چند لمحات پہلے۔ نوافل کا خاص اہتمام کریں، جی اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو نمازوں کا اہتمام کر لیں۔ جو شخص شب قدر میں ذکر کردہ خاص دعائیں احادیث کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں پڑھ لے اور پھر 2 نفل پڑھے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ سال کے بلکہ ایک دن کے 60 سال ایک نماز کے اور اس رات کے 60 سال فرض نمازیں معاف فرمائیں گے۔ تو یہ اشتہار قطعاً الگ الگ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ شب قدر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا اس کی وجہ سے 60 سال کے فرض نمازیں معاف ہو جائیں گے، بالکل غلط ہے۔ اس باتوں میں ان چکروں میں آپ مت پڑیں، بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔
اپنے آپ کو عبادات میں مشغول کر لیں۔ اس لیے جو حضرات شب قدر کے شوقین ہیں انہیں اعتکاف کا بھی اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک رات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کیوں؟ یہ رات کیا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرشتے اس رات کو آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں؟ کس کے دروازے پر آتے ہیں؟ انسان کے دروازے پر آتے ہیں، اور انسان کے پاس آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ دعائیں دینے کے لیے، بھلائیں دینے کے لیے، خبر خیر دینے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے، بخشش کی بشارت دینے کے لیے۔ کس کی طرف سے خیر ہوگی، کس کی طرف سے بھلائی ہوگی، کس کی طرف سے بخشش ہوگی؟ مولا کریم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھولیاں بھر دی جائیں گی اور فرمائیں گا جھولیاں پھیلاؤ، رحمت خداوندی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار روح الامین، روح القدس جبرائیل، ملائکہ کا سردار جبرائیل امین خود آیا اور آواز دیتا ہے، اور شب قدر میں رونے والوں، گناہوں سے معافی مانگنے والوں، رات میں خدا کے حضور اپنے سجدہ، اپنا ماتھا زمین پر ٹیکنے والوں، رب ذوالجلال کے حضور دست سوال دراز کرنے والوں، تمہارے لیے بھلائی بھلائی ہے، خیری خیری ہے، برکاتی برکات ہے، بخششی بخشش ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں۔ جھولی تیری تنگ ہے، جھولی ہی تیری تنگ ہے، ان کے یہاں کمی نہیں، یعنی جھولی ہمارے یہاں تنگ ہے، خدا کے یہاں کمی نہیں۔ وہ کریم ہے، وہ داتا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ لطیف ہے، وہ ودود ہے، وہ نواز ہے، وہ اپنے دروازے پر آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا، دامن بھر بھر کے بھیجتا ہے، گناہوں کی سیاہی کو مٹا کر بھیجتا ہے۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جب کوئی بندہ آپ سے سوال کرے تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جب وہ جواب دیتا ہوں۔ پکارنا تیرا کام، گناہوں سے پاک کرنا میرا کام۔ یہ وقت صبح صادق تک رہتا ہے، صبح صادق تک یہ وقت رہتا ہے۔ بس 2 گھنٹے پہلے اٹھ بیٹھیں، پھر وضو کریں، خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں، اسے پکاریں، اسے دعائیں مانگیں، وہ اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے سنائیں، اس کے سامنے اپنی حاجات کی فہرست رکھیں۔ طلوع فجر، صبح فجر سے پہلے پہلے اللہ ہماری قسمت کا ستارہ طلوع فرمائے گا۔ طلوع فجر سے پہلے تمہارے مقدر کا ستارہ طلوع ہو جائے گا۔ طلوع فجر سے پہلے تمہاری نیکیوں کا باب روشن ہوگا۔ طلوع فجر سے پہلے تمہیں اپنی مغفرت کے ستارہ طلوع ہوتا دکھائی دے گا۔ جس طرح رات اپنی سیاہی ساتھ لے جائے گی، اسی طرح یہ رات تمہارے گناہوں کی سیاہی ساتھ لے کر جائے گی۔ ویسے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پورا سالی عبادت کا اہتمام کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تو اور خاص عبادات کا اہتمام فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں۔ اگر شب قدر کو وہ متعین کر دیا جائے یہ فلاں آخری رات ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے بتایا تھا نا، بس وہی رات عبادت کر لیں گے، اس کے بعد پھر کسی اور موقع پر عبادت کا اہتمام نہیں کریں گے لوگ۔ سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سورہ قدر کی تفسیر کو اما جان عائشہ کے ذریعے اور اسوہ رسول کے بہت سے گوشے امت کے سامنے آئے ہیں، چاہے وہ تفسیر کے لائن سے ہو، حدیث کے لائن سے ہو۔ اما جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلوت و جلوت کی گواہ ہیں۔ سیدہ کی برکت سے پوری امت لیلۃ القدر کی تلاش میں نکل پڑی، چونکہ آپ نے لیلۃ القدر میں حضور کے عمل کو امت کے سامنے پیش کیا۔
اس لیے جو امتی اس رات کو اٹھے گا اس کا ثواب سیدہ کو بھی ملے گا۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا ارشاد فرمایا تھا، مگر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر کی 27ویں رات میں ہونے کا یقین ظاہر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ زر بن جیش جو اکابر و تابعین میں سے ہیں بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، آپ کے دینی بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا یعنی ہر رات عبادت کرے گا اس کو شب قدر نصیب ہوگی، یعنی لیلۃ القدر۔ ہاں، سال کی کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہیں، پس جو اس کی برکت کا طالب ہو اسے چاہیے کہ سال کی ہر رات کو عبادت سے معمور کریں، اور اس طرح وہ یقینی طور پر شب قدر کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس رات میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں فرشتوں کی جماعت لے کر، ذکر عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ملائکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جھمٹ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ سننا غور سے، ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اما جان صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے بتائیے اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کون سی رات شب قدر ہے تو میں کیا کروں، میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی پیاری اور مبارک رات کا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ سچ ہے پوری امت نہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ادا کر سکتی ہے، نہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کو ادا کر سکتے، فراموش کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر پانے کا اور ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آخر میں ایک نقطہ میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بڑے جو کریم ہیں رحیم ہیں، انہوں نے رمضان مبارک میں ایک رات ایسی بنائی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس کی تلاش کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائے بندہ، جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو تو شب قدر مل ہی جاتی ہے۔ 10 دن میں کبھی نہ کبھی تو کوئی اعتکاف والا دن ہوگا۔ معلوم نہیں کتنے اللہ والوں کو صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شب قدر کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں نصیب فرمائی ہیں، اور یہ رات سلامتی و خیر برکت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دیکھیں روایت میں جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو وہ فرشتے بھی آتے ہیں، جبرائیل تو آتے ہی آتے ہیں، وہ فرشتے بھی آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ایسے لوگوں کو آپ خلیفہ کیوں بناتے ہیں، اپنا نائب کیوں بناتے ہیں؟ ہم ہیں نا آپ کی تسبیح کے لیے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ فرماتے قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ضرورت سے زیادہ سوال کرنے پر ڈر گئے فرشتے، اللہ سے اس دن کی توبہ کے لیے شب قدر کی رات میں اترتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ رات سراپا خیر ہی خیر ہیں، رحمت ہی رحمت ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اسی لیے شب قدر کی رات کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کر لیں، اور اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ ایک تسبیح استغفار پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک تسبیح کلمہ طیبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح دعا لیلۃ القدر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا،
پھر آگے اگر پڑھنا چاہے یا کریم یا رحیم پڑھتے رہیں، اور اپنے والدین کے لیے دعا کر لیں، رب حبلی من الصالحین، اپنے اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس طرح دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ تسبیح نماز پڑھ لیں، صلاۃ توبہ نماز پڑھ لیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیں، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ نمازیں پڑھنے کا اہتمام کر لیں. اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا، کیا پتہ آئندہ کو یہ موقع ملے نہ ملے. پوری امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو شب قدر کی مبارک رات نصیب فرمائے، اس کی عظمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی سعادتیں اور اس کی خوبیاں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. دعا اللہ جن لوگوں نے نہ دعا ہے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا